अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रूफी और आप देख रहे हैं तारीख नामा। नाजरीन, अहराम मिस्र किसने बनाए? अहराम मिस्र कब बने? अहराम मिस्र को बनाने का मकसद क्या था? ये हैरत अंगेज, ये खूबसूरत तरीन, ये अजीबो गरीब महल, ये इमारत किस वजह से बनाई गई? इनका पर्पस क्या था? और फिर मिस्र की सरजमीन जो जादू की सरजमीन है, कहा जाता है कि दुनिया में सबसे पहले जो जादूगर जहाँ पर जादू किया गया या जादू जहाँ पर जिस रियासत में पैदा हुआ, मिस्र के फ़राइन जो बादशाह थे वही अपनी फ़ौज में अपने दरबार में जादूगर इकट्ठे करते थे, जादूगर रखते थे और जादू वहीं से पैदा हुआ। नाजरीन, कदीम तहजीबों की सरजमीन मिस्र, जहाँ पर ये अजीम तरीन जिसको आज दुनिया में अजूबा कहा जाता है, दुनिया के साथ अजैब अजीबो गरीब जो दुनिया की पुरसरार तरीन इमारत हैं, उनमें ये अहराम शामिल है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अहराम मिस्र की तारीख पर, उन वाक़यात पर, कब कैसे क्यों बनाए गए, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि तारीख नामा चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि इस तरह की तारीखी और हैरत अंगेज़ और जो आपके नॉलेज में इजाफे करने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। नाजरीन, 5000 साल पहले मिस्र पर एक बादशाह, जंगजू बादशाह मेनेस हुकूमत करता था, जिसने जहां से ये फिरौन बादशाहों की जो लड़ी चली है, जिसने सबसे पहले यानी ये बहुत बड़ी बुलंदो बाला इमारत बनाने का सिलसिला शुरू किया। लेकिन मेनेस पहला फिरौन ज़रूर था, उसने इस तमीरात के सिलसिले को आगे इतना नहीं बढ़ाया था जो उसके बाद आने वाले खाफू ने। खाफू दूसरा फिरौन था जो 2613 से कबल मसीह से लेकर 2678 कबल मसीह तक मिस्र पर हुकूमत करता रहा, जिसका मकसद यही था कि हम फिरौन कभी मरते नहीं हैं, हम रोए ज़मीन तक हम जिंदा रहेंगे और आसमान में ये हवाई कले, ये बुलंदो बाला इमारतें बनाने का मकसद कि हम आसमान तक ऊंचे हैं, हमारी शानो शौकत, हमारी हैबत आसमान से भी बुलंद है। इसलिए उन्होंने जो अपने अहराम बनाए वो बहुत ही ऊंचे ऊंचे बनाए और सहरा में बनाए। खाफू पहला फिरौन था जिसने ये अहराम बनाए और जो पहला अहराम बना, तमीर हुआ वो 485 फुट बुलंद है, बड़ा है और ये सबसे बड़ा अहराम है। और इसमें नाजरीन 26 लाख पत्थरों को तराशा गया और ये 23 साल की मुद्दत में ये तमीर हुआ। और उसके बाद इसमें 5 टन से लेकर 50 टन बड़े बड़े पत्थर इसमें तराश कर लगाए गए और दूर दूर से उनको रोए ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों से उनको लाया गया। नाजरीन, उस वक्त ना तो साइंस थी, ना तो टेक्नोलॉजी थी, ना तो अलूम फ़नून का वो दौर था, तो उनके पास ऐसी कौन सी साइंस थी कि वो खाफू ने ये सिलसिला शुरू किया था। नाजरीन, मिस्र क्योंकि अजीबो गरीब अलूम फ़नून की सरजमीन, कदीम तरीन सरजमीन, उस वक्त भी जियोग्राफिक के माहिरीन इंजीनियर उस वक्त मौजूद थे जो दरियाओं को, और उन्होंने इनको दरिया के साथ तमीर किया था, दरियाए नील के किनारे उन्होंने इसे बस बनाया था। और उसके बाद जब उनकी
یعنی خوفو پہلا تھا، اس کے بعد دوسرا، تیسرا، پھر ایک سلسلہ چل نکلا. جب ڈیتھ ہوتی تھی تو ان کا پھر اسی محل میں ہی ان کو حنوط کر کے ایک مثالہ لگا کر ان کی تمام قیمتی اشیاء اور اس کی فیملی ان سب کو وہاں پہ حنوط کر دیا جاتا تھا، مثالیں لگا کر رکھ دیا جاتا تھا. اور یہ عجیب و غریب، کیونکہ وہ جیومیٹری، میتھ اور ان یعنی علوم کے اس وقت بھی حساب کتاب کے یہ ماہر تھے. اسی وجہ سے انہوں نے اس وقت یعنی 23 سال کی مدت میں پہلا احرام بنایا تھا، اور جو بنانے کی وہ تھی وہ 2613 قبل مسیح یہ تعمیر کیے گئے تھے. اور بعض تو مورخین کہتے ہیں کہ اس سے بھی پہلے کے یہ بنے ہوئے ہیں. اور اسی طرح فرعون کا دور، جب فرائین کا دور، جب وہ سارے یعنی کہ ایک مرتبہ دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ایون کہ جادو کی سرزمین بھی یہی تھی، یہی جادو پیدا ہوا. کیونکہ جو فرعون تھے وہ اپنے محل میں جادوگر، بلکہ اپنی فوج میں، سپاہ میں وہ جادوگر بھی رکھتے تھے. وہ پورے مصر سے، بلکہ ارد گرد کے یونان، اس وقت کے باقی روم کے علاقوں میں جہاں جہاں بھی کوئی جادوگر ہوتا تھا وہ ان کو جادو کے مقابلے کرائے جاتے تھے، اپنے محلات میں ان کو رکھا جاتا تھا. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون نے حضرت موسیٰ سے مقابلے کے لیے اپنے جادوگر ان کے سامنے لائے تھے، جو ان کو یعنی کہ سانپ ان کے سامنے یعنی کہ چھوڑتے تھے، اور حضرت عیسیٰ اپنا عصا پھینکتے تھے جو ان تمام سانپوں کو ختم کر دیتا تھا. تو ناظرین، یہ جادو کی سرزمین تھی. اور ان فرعین کے دور کے بعد وہاں پہ رومی، یونانی بھی قابض رہے، اور یہ حیرت انگیز جو انہوں نے وہاں پر اسی یعنی کہ وہاں پر علوم و فنون بھی، اور انہوں نے محلات بھی تعمیر کیے. جس طرح ابو الہلول کا جو وہاں پر مجسمہ ہے، ابو الہول کا مجسمہ، وہ بھی دریائے نیل کے کنارے ہے، بلند و بالا، اور اس کا جو دھڑ ہے وہ عورت کا ہے، دھڑ اپنا شیر کا ہے، اور سر عورت کا ہے، وہ بھی مصر میں ہے. اسی طرح دریائے نیل جو صدیوں پرانا دنیا کا قدیم ترین دریا ہے، اور یہ سرزمین دنیا کی سب سے قدیم زرعی سرزمین بھی ہے، اور سب سے قدیم صحرائی سرزمین بھی یہی ہے. اور یہی سرزمین جہاں پہ رومی اور یونانی بعد میں قابض رہے. اور پھر کلپترا جو ایک وقت دنیا کی خوبصورت ترین عورت تھی، جس نے جولیس سیزر جیسے رومن شہنشاہ سے شادی کی تھی، وہ بھی یہیں پر مصر پر انہی فرعون کے انہی اس پر ان کے کہتے ہیں کہ محلات تھے، یہیں بیٹھا کرتی تھیں. اور جولیس سیزر بھی اپنا وطن چھوڑ کر اسی فرعون کے جو خوبصورت یہ محلات ہیں، عجوبے آج جن کو دنیا کے قرار دیا گیا ہے، عجائب یعنی کہ دنیا کے عجیب و غریب عمارات، ان کو کیسے بنایا گیا، کون سی ٹیکنالوجی تھی، وہ جولیس سیزر بھی انہی میں آ کے بیٹھتے تھے، انہی کو دیکھتے تھے. اسی طرح ناظرین، یہ کلپترا کو بھی انہی کی کشش کھینچ لائی، کلپترا بھی یہیں پر بیٹھتی تھی. تو ناظرین، اس کے بارے میں جو جوزف نے، ایک فرانچ ماہر نے دنیا میں سب سے پہلے کہا تھا کہ یہ صرف ایک پتھر سے نہیں بنائے گئے. انہوں نے کہا تھا کیونکہ قدیم ترین تہذیبوں کی سرزمین میں وہ چونا، وہ لکڑی کا برادہ، اور پھر پتھر کی آمیزش سے بڑے بڑے پتھر بناتے تھے، اور ان سے پھر وہ احرام بنا. اس کے بعد پروفیسر مچل نے بھی ایک ریسرچ کی، اس نے بھی اس میں بعض چیزوں کی تو نفی کی، لیکن بعض اس نے کہا کہ یہ واقعی حقیقت ہے کہ یہ کوئی ایک پتھر نہیں تھا، کیونکہ وہ آج تک خراب نہیں ہوا، وہ آج تک اس میں ناظرین زوال کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی. پوری دنیا سے لوگ خوفو کے بنائے ہوئے ان احرام کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. وہ پوری دنیا سے لوگ سیاح اور جیوگرافیکل اس کے ماہر وہاں دیکھنے آتے ہیں، اس پہ باقاعدہ اپنی رپورٹس، اپنی ریسرچ وہاں پہ کرتے ہیں. اور آج کے مصر کی سب سے بڑی جو سیاحت ہے وہ اہرام مصر ہے، جہاں سے وہ اربوں ڈالر کما رہا ہے.
جس کے بارے میں ناظرین یہ بھی خیال کیا جاتا تھا کہ اس کو کسی خلائی مخلوق نے تیار کیا ہے، یہ کسی انسان کا یعنی کام نہیں ہے، کیونکہ جو پہلا محل تھا، پہلا احرام تھا، اس کو بنانے میں 1,00,000 مزدوروں نے کام کیا تھا، جس میں 50-50 ٹن بڑے پتھر یعنی کہ اس وقت وہاں پہ لگائے گئے تھے۔ اور اس وقت انسانی تہذیب نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، بلکہ ابتدائی ایرا تھا۔ تو اس وقت یہ بڑی بلڈنگ کیسے بن گئی؟ آج بھی بعض ماہرین اس کو بعض خلائی مخلوق، بعض ان کو یعنی کسی اور مخلوق کا نام دیتے ہیں کہ ان سے بنائی گئی۔ بہرحال یہ خافو اور اس سے پہلے مینس، اس کے بعد آنے والے فرعون نے یہ جو تعمیر کیے، انہوں نے وہاں پر سب سے پہلے محل تعمیر کیے، پھر انہوں نے اپنے حرم تعمیر کیے، انہوں نے شاہی محل تعمیر کیے۔ ناظرین اس وقت اس کے بعد بلکہ سورج، آگ اور ایون کہ یہ لوگ بلیوں کی بھی پوجا کرتے تھے، مختلف اس میں انہوں نے یعنی کہ یہ ان کی پوجا کرتے تھے، بعض میں درختوں کی بھی پوجا کرتے تھے، آسمان کی بھی پوجا کرتے تھے۔ اور آج بھی مصر انہی پرسرار فرعون کے دور کے ان محلات اور ابو الہلول کے ان مجسمہ اور پھر سامری جادوگر، وہ بھی مصر میں ہی پیدا ہوا تھا، وہ بھی مصر میں رہتا تھا۔ تو اس سرزمین پر پوری دنیا سے ان کو دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ ناظرین امید ہے اہرام مصر پر اور ان عجائبات پر آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو، یہ بایوگرافی دنیا کے ان عجیب و غریب محلات کی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی تاریخی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے تاریخ نامہ کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔